مولاي صل وسلم دائما أبدا ونستعينه ونستغفره ولا إله غيره ولا خير إلا خير وهو نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. تمام احباب محبت عقیدت الفطر پیار سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز و مکرم حاضرین محترم، 3 رمضان المبارک سیدہ خاتون جنت جان احمد کی راحت سیدہ فاطمہ زہرا کا یوم وصال ہے. اسی مناسبت سے آج جمعۃ المبارک میں ہم حضرت سیدہ خاتون جنت کی سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں. فاطمہ کا مطلب ہے دوزخ سے آزاد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ ان کو اور جو ان سے محبت کرے گا سب کو دوزخ سے آزاد کر دے گا. اہل بیت اطہار کی محبت ہم سب پہ فرض کر دی گئی ہے. فرمایا گیا کہ اپنی اولاد کو محبت سے کھاؤ. قرآن کی محبت، مصطفیٰ کی محبت اور میری آل کی محبت. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس کے دل میں قرآن ہوگا، محبت مصطفیٰ ہوگی، محبت آل مصطفیٰ ہوگی، وہ والدین کا تو احترام کرے گا، وہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت کا مظاہرہ کرے گا. جس کے دل میں ان نفوس قدسیہ کی محبتیں نہیں ہوتی وہ پھر نفرت کا بیوپاری ہوتا، وہ پھر ہر ایک کے حوالے سے اپنے دل میں، اپنے سینے میں بوجھ پال کے رکھتا. نبی اکرم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ مجھ سے ہے. جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے میں مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے میں مصطفیٰ سے بغض رکھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور علیہ السلام کو سب سے محبوب کون تھا؟ فرمایا یہ بڑا پوچھنے والی بات ہے، حضور سب سے بڑھ کے فاطمہ سے محبت کرتے تھے. کہا ومن الرجال، مردوں میں کون زیادہ محبوب تھا؟ کہا زوجہا، مردوں میں علی فاطمہ کے شوہر سرکار ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے وہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات جاگ کے اللہ کو منایا کرتے. روایت ہے کہ جب حشر کا دن ہوگا اعلان کیا جائے گا غضوا ابصارکم یا اہل المحشر، اے محشر والو اپنی نظریں جھکا لو، دیکھو محمد کی بیٹی فاطمہ چلی آ رہی ہے. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار غیر معمولی محبت کرتے تھے. ابتداء چند باتیں قابل توجہ ہیں، عقائد کے حوالے سے بڑی اہم ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں اور 3 صاحبزادے تھے. کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب، آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ، آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم اور سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا. آپ کے 3 بیٹے تھے، جناب ابراہیم، جناب قاسم
جناب طیب، انہیں ہی طاہر کہا جاتا ہے، طیب و طاہر، بعض نے کہا یہ ایک ہی صاحبزادے کا نام۔ مصطفیٰ کی ساری اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وطن سے ہوئی، سوائے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کے۔ جناب ابراہیم سرکار کی ایک باندی تھی، ان کا نام تھا جناب ماریہ قبطیہ، ان کے وطن سے ہوئی۔ سرکار کی کوئی نرینہ اولاد نہ بچی، سن بلوغت سے پہلے بچپن میں ہی سارے انتقال کر گئے۔ تو جب جناب ابراہیم کا وصال ہوا تو سرکار نے انہیں اپنی آغوش میں لیا کہ آنکھیں برس رہی تھیں۔ صحابی بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی ہو کے رو رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا آنکھیں برستی ہیں اور دل غم کی وجہ سے بوجھل ہو جاتے ہیں۔ جس کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے پھر آزمائشیں بھی اسی حساب سے آتی ہیں۔ تو سرکار کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہ رہی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی بہن حضرت زینب کی محبت میں اپنی ایک بیٹی کا نام زینب رکھا، جو کربلا کے میدان میں اپنے بھائی جناب حسین کے ہم رکاب تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی ایک بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم رکھا، جن کا نکاح بعد میں حضرت عمر بن خطاب سے ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا سب سے بڑے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے چھوٹے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسرے جناب امام محسن، ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ یہ 2 صاحبزادے معروف و مشہور۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ حضرت مریم کو ایک نسبت کی وجہ سے فضیلت حاصل، از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم کو ایک نسبت ہے کہ جناب عیسیٰ کی والدہ ہے، اس وجہ سے ان کا رتبہ بڑا ہے۔ اور حضرت فاطمہ کا رتبہ کہ اللہ نے ان کو 3 نسبتیں عطا فرمائی۔ پہلی نسبت کیا ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ حضور جو اولین کے بھی امام ہے اور آخرین کے بھی امام ہے۔ دوسری نسبت کہ آپ تاجدار حل عطا، مولا علی مشکل کشا کے حرم میں سے ہیں، حضرت علی کی زوجہ۔ اور تیسری نسبت مرکز پرکار عشق، حضرت فاطمہ کو تیسری نسبت یہ 2 شہزادے ملے، ایک کا نام ہے جناب امام حسن اور دوسرے کا نام ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ 3 نسبتیں آگے حضرت اقبال مچل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے فاطمہ تیری اتنی نسبتیں، تیری اتنی شانیں، اگر میرے پاؤں میں شریعت کی بیڑیاں نہ ہوتی میں کعبہ چھوڑ کے تیری قبر کا طواف کرتا، لیکن چونکہ شریعت نے بیڑیاں باندھ رکھی ہیں اس لیے میں تیری قبر کا طواف نہیں کر سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ اے پاک پروردگار میں تجھے فاطمہ کے بچوں کا واسطہ دیتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں مولا میرا خاتمہ ایمان پہ کر، اور مولا اگر میری دعا یہ رد ہوتی ہے تو میری طرف نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں دامن پکڑا ہے تو تیرے محبوب کی آنکھ کا پکڑ رکھا۔ منو دست و دامان آل رسول۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے جب گھر سے نکلی نا، وہ کہتی ہے کہ میرے ابا جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے صحن میں تھے، سر سجدے میں تھا کہ ابو جہل اور چند ایک شرارتی لوگوں نے پلان بنایا کہ بھائی کسی نے اونٹ ذبح کیا، اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے، ہم اوجڑی لا کے ان کے سر پہ ڈال دیتے ہیں۔ کہا یہ گئے، بھاری اوجڑی ہے، چند شرارتی لوگوں نے اس اوجڑی کو اٹھایا اور مصطفیٰ کی گردن پہ رکھ دیا۔ کہ کسی نے آ کے ہمارے گھر اطلاع دی خدیجہ ذرا دیکھو تو حرم شریف میں تمہارے زوج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پہ کسی نے اوجڑی ڈالی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں تڑپ کے رہ گئی، میں نے اپنا سر ڈھانپا، چہرہ چھپایا اور اسی طرح میں حرم شریف میں آ گئی۔ اوجڑی بھاری تھی، مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی تھی، میں ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ اوجڑی سرکار سے دور کرتی جاتی تھی، ساتھ روتی بھی جاتی تھی اور کہتی میرے ابا صرف یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ خدا کے سوا الہ کوئی نہیں ہے،
وہی مشکل کشا ہے، اس کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، اور تم میرے والد کو اس وجہ سے اذیتیں دے رہے ہو، تکلیفیں دے رہے ہو۔ کہتی میں ساتھ روتی جاتی اور ننھے ننھے ہاتھوں سے اجری ہٹاتی جاتی، ساتھ ہی کنواں تھا زمزم شریف، وہاں سے پانی نکالا اور میں نے اپنے ابا جی کی زلفوں کو دھونا شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا ہے جانے پدر رو نہ، جب تو روتی ہے تو ہمارا کلیجہ چھل نہیں ہوتا۔ کہا کہ میں نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا مولا جس جس نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے مولا سب کو ہلاک کر دو۔ سرکار کی عادت نہیں تھی، آپ کسی کی ہلاکت کی دعا نہیں کرتے۔ طائف کے میدان میں جب جناب جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے پہاڑ گرا دو، حضور نے فرمایا نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تبوک کے موقع پر جناب ابو بکر صدیق جیسا بردبار بھی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ان کی ہلاکت کے لیے دعا کر۔ سرکار نے فرمایا نہیں ابو بکر، اللہ انہیں ہدایت دے گا۔ لیکن جب آپ کی اپنی بیٹی فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھایا اے مولا ان سب کو ہلاک کر دے، مصطفیٰ نے بھی اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر اور عرض کیا مولا جیسے میری بیٹی فاطمہ کہتی ہے ویسے ہی کر دے۔ جناب ابن مسعود کہتے ہیں پھر بدر کے میدان میں نے دیکھا کہ جو اس جرم میں شریک تھے وہ سارے کاٹے گئے، گھوڑوں تلے روندے گئے اور صحابہ انہیں اٹھا اٹھا کے کھڑے میں پھینکتے تھے۔ مجھے وہ فاطمہ کی دعا یاد آئی، فاطمہ ناراض ہو کے دعا کرے اللہ وہ رد نہیں کرتا، فاطمہ جس سے راضی ہو کے دعا کر دے اللہ اس کو کس طرح رد کر سکتا۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی محبت اور حضور ان سے غیر معمولی شفقت کرتے تھے۔ طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب بھی آپ کی صاحبزادی آتی سرکار اپنی مجلس سے کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور سیدہ فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، دست بوسی کرتی، پھر سرکار انہیں اپنی جگہ پہ بیٹھاتے۔ یہ ایسے عالم میں جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، سرکار نے صرف لفاظی نہیں بتایا نہیں کر کے دکھایا اے لوگوں بیٹیوں کا احترام کرو تو اس طرح احترام کیا کرو۔ ایک اللہ والے ان کے پاس ایک پریشان حال شخص آیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا اپنی والدہ سے جاؤ اور ان سے جا کے عرض کرو، اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور گزارش کرو وہ دعا کریں۔ کہتا جی میری امی جی تو فوت ہو گئی۔ وہ صوفی صاحب کہنے لگے اس طرح کرو کہ اپنی بہن سے دعا کرواؤ۔ کہنے لگے وہ دور رہتی ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر اپنی بیٹی سے دعا کرواؤ۔ تو وہ حیران چلے گئے۔ 3 دن کے بعد آئے اور کہا گھر جا کے میں نے اپنی بیٹی سے دعا کے لیے کہا، اس نے نماز پڑھ کے دعا کی، حضرت صاحب اللہ کی عزت کی قسم 3 دنوں میں اللہ نے میرا کام بنا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معمولی نہیں ہو سکتا۔ آج بھی زمانہ جاہلیت ایسا ہے کہ بیٹی کی پیدائش سن کے لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا۔ کوئی عقیقہ نہیں، کوئی مٹھائی نہیں، بھی کیا ہوا لڑکی ہی تو پیدا ہوئی ہے، تمہیں کیا خبر یہ لڑکی لڑکیوں سے بھی بڑھ کر ہو سکتی، لڑکے تو چھوڑ جائیں گے، یہ جو اللہ نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے یہ مرتے دم تک تیرا ساتھ دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو دروازے پہ کھڑے ہو جاتے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہے، کہتی سرکار سرپرائز نہیں دیا کرتے تھے، ہم کہتے تھے ہم سرپرائز دیں گے ایک دم گھر میں داخل ہو جائیں گے، نہیں سرکار نے فرمایا جو گھر میں داخل ہونے لگے پہلے کھانسی کرے، انہیں احساس ہو کہ گھر کا سربراہ رہا، یا پاؤں زور سے مارے انہیں خبر ہو کہ گھر میں کوئی بڑا رہا، جانے کو کس حالت میں ہو۔ تو کہتی سرکار دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور باواز بلند کہتے السلام علیکم، گھر والوں تم پہ سلام تھی۔ تو میں فاطمہ سے کہتی فاطمہ جاؤ دروازے میں تمہارے ابا جی منتظر ہیں۔ تو سرکار جب تک حضرت فاطمہ نہ آ جاتی گھر میں داخل نہ ہوا کرتے تھے، تو حضرت فاطمہ مصطفیٰ کے ہاتھوں کو پکڑ کے گھر میں داخل ہوا کرتی تھی۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آخری وقت آیا تو اس سے پہلے ایک حدیث مبارک، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف سے دور رہتا تھا، بڑا دل کرتا کہ ساری نمازیں حضور کے پیچھے ادا کروں، لیکن صورت نہ بنتی، والدہ علیل تھی۔ ایک دن میں بڑا پریشان بیٹھا تو میری اماں جی کہنے لگی حذیفہ تو بڑا پریشان ہے، خیریت؟ میں نے کہا اماں جی کتنے دن ہو گئے ہیں سرکار کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔
کہنے لگی جا بھی جا، آج ہی جا، حضور کے پیچھے نماز ادا کر۔ کہا کہ میں خوشی خوشی تیار ہوا، جانے لگا، مڑ کے کہا اماں جی آپ کے لیے بھی کچھ لے کے آؤں، باہر جو جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگی پتر کیا لے کے آنا ہے؟ بس ایک گزارش ہے، جب تو سرکار کے پاس جائے نا تو اپنے لیے بھی دعا کروانا اور میرے لیے بھی دعا کروانا۔ کہ میں چل پڑا، مغرب کی نماز حضور کی اقتداء میں ادا کی، ہیبت اتنی تھی کہ بات نہ کر سکا، ساتھ ہی عشاء کی اذان ہوئی، نماز پھر سرکار کے پیچھے ادا کی، سرکار نماز پڑھا کے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سرکار کا رخ انور اپنے حجرے کی طرف ہے اور میں پیچھے دبے قدموں چل رہا ہوں۔ سرکار نے ایسے ہی کہا یہ کون چلا رہا ہے، کہیں حذیفہ تو نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہی ہوں۔ سرکار رک گئے، ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہا حذیفہ کیسے آنا ہوا؟ غفر اللہ لک ولی امک، جا اللہ تجھے بھی معاف کر دے، اللہ تیری والدہ کو بھی معاف کر دے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دیر تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تجھے بھی بخشے، تیری والدہ کو بھی بخشے، کوئی اور کام بھی ہے؟ یہ ترمذی میں روایت ہے، کہا جو کام تھا وہ تو سرکار نے پورا کر دیا، میں خاموش ہو گیا۔ اب سرکار کی عادت طیبہ یہ تھی کہ آپ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے تھے کہ اگلا آکورڈ نہ ہو جائے، وہ برا محسوس نہ کرے۔ سرکار نے فرمایا حذیفہ تجھے ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا حذیفہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور وہ پہلی دفعہ زمین پہ آیا، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، مجھ سے وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے اجازت چاہی، اے مولا میں تیرے محبوب کو جا کے سلام نہ عرض کر رہا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا تو سلام عرض کرنے جائے گا تو تحفہ کیا لے کے جائے گا؟ میں نے عرض کیا مولا میں کیا تحفہ دے سکتا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا ہماری طرف سے تحفہ لے جا، جا جا کے سلام بھی عرض کر رہا اور ساتھ کہہ دے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سلام بھی کہہ کے آ، خوشخبری تحفہ بھی دے کے آ، اے محبوب اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا اور فاطمہ کے بچوں حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ یہ جناب حذیفہ جو سرکار کے رازدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور کا جب آخری وقت آیا تو فرمایا میری بیٹی کو بلاؤ۔ سرکار کی صاحبزادی فاطمہ آئی، سرکار ایسے عالم میں کھڑے ہوئے، پیشانی کو بوسہ دیا، انہوں نے دست بوسی کی، سرکار نے ان کے کان میں کچھ کہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کہتی ہیں مجھے آواز نہ سنائی دی، جب سرکار نے ان کے کان میں کچھ کہا تو رونے لگی، سرکار کو رونا دیکھا نہ گیا، فرمایا آگے آؤ، وہ آگے آئی، سرکار نے پھر کچھ کان میں کہا، وہ ہنسنے لگی، سرکار دوسری طرف ہوئے، میں نے کہا فاطمہ تجھے سرکار نے کیا کہا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے اماں جی راز کی بات بتائی تو نہیں جاتی۔ چند دن گزرے، سرکار کا وصال ہو گیا، میں پھر حضرت فاطمہ کے پاس آئی، میں نے کہا فاطمہ بتاؤ تو صحیح سرکار نے کیا کہا؟ کہا ہاں اب ابا جی کا وصال ہو گیا، اب بتاتی۔ جب میں حضور کے پاس گئی نا، سرکار نے کان میں کہا ہے جانے پدر اب جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ جب میں نے حضور کا بچھڑنا سنا تو رونے لگی، پھر حضور نے فرمایا رو نہ، سب سے پہلے میرے بعد تو مجھ سے آ کے ملے گی۔ جب میں نے یہ وصل کی بات سنی تو پھر میں ہنسنے لگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وصال کے 6 ماہ بعد اللہ کے حضور حاضر ہوئی، بوقت وصال بڑی پریشان رہتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی، اس سے پہلے جناب جعفر کی بیوی تھی، جناب اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں ہر وقت حضرت فاطمہ کی خدمت میں رہتی تھی۔ یہ میں نے آپ کو جتنی روایات سنائی ہے، راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ۔ راوی کون ہے؟ جناب عمر فاروق۔ راوی کون ہے؟ جناب ابوبکر صدیق۔ یعنی اہل بیت کی عظمتیں بیان کرے صحابہ، اور 1400 سال کے بعد کے آنے والے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ان میں جھگڑے کرواتے پھرے، ان میں جھگڑے کرواتے پھرے کہ فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا۔ 1971 میں پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، آج تک کسی کو خبر نہیں ہے کبھی حقیقت کیا ہے، ہمیں اپنی خبر نہیں ہے، اور اس وقت کے کیا معاملات ہوئے ہم اس میں دخل اندازی کرتے پھرتے۔ آخری وقت ہے تو پریشان رہنے لگی۔ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے کہا فاطمہ آپ پریشان کیوں رہتی ہیں؟
اب یہ بات قابل توجہ ہے جس کے لیے تمہید باندھی گئی. سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہیں اسماء مجھے زندگی بھر کبھی کسی نے نہیں دیکھا, میرے جسم کی ڈیل ڈول کو کسی نے نہیں دیکھا. میں ڈرتی ہوں جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا اور چارپائی کے اوپر چادر ڈالی جائے گی, لوگوں کو خبر ہو جائے گی کہ کسی مرد کا جنازہ ہے کہ عورت کا جنازہ ہے, تو میں ڈر رہی ہوں کہ زندگی میں مجھے کسی نے نہیں دیکھا تو مرنے کے بعد میرے جسم کو کوئی ملاحظہ کرے. تو میں اس وجہ سے پریشان رہتی ہوں. اور تمہیں خبر ہے ہم مصطفیٰ کے گھر والے موت سے نہیں ڈرتے, ہمیں تو اللہ سے ملنے کا اشتیاق رہتا. تو حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے کہا جب میں حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی میں نے دیکھا کہ حبشہ میں جب لوگوں کے جنازے جاتے خصوصاً خواتین کے تو چارپائی کے ہر پائے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بانس باندھے جاتے, ان بانسوں کے اوپر چادر ڈالی جاتی, پتہ نہ چلتا کہ کس کا جنازہ. کہ جب اتنی بات کہی باوجود بیماری کے اٹھ کے بیٹھ گئی. کہ اسماء تو نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا, میری وصیت یہ ہے جب میرا جنازہ اٹھے تو ایسے اٹھے کہ کسی کو خبر نہ ہو یہ کس کا جنازہ جا رہا, کسی مرد کا ہے یا عورت کا جنازہ. ہم سارے اہل بیت اطہار سے محبت کے دعوے دار ہیں, مگر وہ عصمت و حیا کی پیکر سیدہ فاطمہ کی عصمت اور حیا ہم میں مفقود کی ہو گئی. یہ میڈیا کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی بے حیائی کی یلغار کی وجہ سے ہمارے اذہان میں حیا کا تصور ہی ختم ہو گیا. کبھی ڈیٹنگ کے نام پر ماں بہنوں بیٹیوں کو سب کے سامنے سرعام دکھایا جاتا, چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے. حضرت اقبال نے کہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بے حیائی بغیرتی کا بازار گرم ہے, اف کرنے کی جرت نہیں ہے. یہ مسلمان دنیں دیکھ کے شرمائے یہود و حنود. وہ اندرا گاندھی نے کیا کہا تھا کہ ہمیں ان سے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم نے تہذیب اور ثقافت ان کی ختم کر کے اپنی تہذیب ہم نے ایڈ کر. اور اس سے بھی دکھ کی بات ہے جب ایسی باتیں کہی جائیں تو بعض چہرے مقدر ہو جاتے, ان کے چہروں پر قبض کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. یہ مولانا صاحب بات کیسی کر رہے ہیں, آج کے دور میں حیا کی بات کر رہے ہیں, غلامی کے دور میں آزادی کی بات کر رہے ہیں. حضرت اقبال نے کہا تھا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و ضیاء لا الہ الا اللہ. اے حضرت انسان ہے مسلمان, تیرے پاس حیا کے سوا تھا کیا؟ یہ تیرا متاع غرور تھا جس کو تو نے پاؤں تلے روند کے رکھ دیا ہے, اور آج حیا نام کی شے نہیں رہی. بے حیائی کا, عریانی کا, فحاشی کا بازار گرم ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. ضرورت اس امر کی ہے اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو, اپنے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اجاگر کرو. اور یہ باتیں سن کے گھر جا کے اپنی زوجہ سے کہیں گے جی مولانا صاحب سے یہ سن کے آیا ہوں, تو شاید وہ بات نہ مانے, لیکن اگر آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے تو وہ بات ضرور مان جائے. اگر آپ دین کے ساتھ وفادار ہیں اپنی بیٹی کو سمجھائیے, اگر آپ دین کے ساتھ وفادار ہیں تو اپنی بہن کو سمجھائیے کہ اے میری بیٹی, اے میری بہن, یہ ہمارے اسلاف ہیں. سرکار نے ایسے ہی نہیں فرمایا اپنی اولاد کو محبت سے کہو میری, قرآن کی اور میرے اہل بیت کی. تو جن سے محبت ہوتی ہے پھر وہ جیسے کرتے ہیں بندہ بھی پھر ویسا ہی کرتا ہے. دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اسوہ فاطمہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پہ چلنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.